السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جنت کے شیدائی اور شہادت کے سودائی نوجوانوں کا اصرار تو پہلے ہی سے باہر نکل کر لڑنے کا ہے، اب مہاجرین اور انصار میں سے اکابرین جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی شہادت کے شوق میں بے چین ہیں اور ان کی بھی رائے باہر نکل کر لڑنے کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی منظور کر لیا۔ جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر وعظ فرمایا اور جہاد کی تیاری کا حکم دیا تو مجاہدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ابھی آپ حجرے ہی میں تھے، ادھر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکل کر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، حالانکہ نبی پر اللہ کی وحی اترتی رہتی ہے۔ مناسب یہی تھا کہ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے۔ آپ زرہ لگائے اور ہتھیار لیے ہوئے تھے۔ اصحاب رضوان اللہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے غلطی سے آپ کی مرضی کے خلاف باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار لگانے کے بعد بغیر جہاد کیے ہتھیار اتار دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام پر چلو اور میں جو حکم دوں وہ کرو، اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت تمہارے ہی لیے ہے۔ 11 شوال جمعے کو عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 اصحاب کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے چل رہے تھے اور سب صحابہ آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ یہ ساری تفصیل طبقات ابن سعد زرقانی اور تاریخ طبری مجموع 12 جلد 3 میں درج ہے۔ مدینہ سے نکل کر لشکر جب مقام شیخین یعنی شیخین مدینہ اور احد کے بیچ میں 2 ٹیلوں کا نام ہے، یہاں ایک یہودی بوڑھا اور بڑھیا رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام شیخین پڑ گیا تھا۔ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا۔ لشکر میں جو نوعمر اور کمسن تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا، جن کے نام یہ ہیں: اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ، عرابہ بن اوس رضی اللہ عنہ، برا بن عازبر رضی اللہ عنہ، زید بن ارقمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کمسنوں میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ لمبے اور عمر دراز معلوم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور فرمایا، یہ بہت اچھا تیر انداز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے نزدیک پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق، جو 300 کی جمعیت اپنے ساتھ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی، ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں ہے، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کو بھی جان لیں جو منافق تھے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونا ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔
وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 167۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رضوان اللہ رہ گئے، جن میں صرف 100 آدمی زرہ پوش تھے اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بنی حارث نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نے ان کو بچا لیا اور وہ واپس نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں سے 2 گروہوں نے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت 122۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شیخین ہی میں تھے کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور رات کو یہیں قیام فرمایا۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے تمام رات لشکر کی پہرے داری کی۔ رات کے آخری پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین سے کوچ کیا، اور جب احد کے نزدیک پہنچے تو فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت بلال نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی امامت کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدینہ کو سامنے اور احد کو پیچھے رکھ کر صفوں کو ترتیب دی، اور جو صفیں کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی و تعظیم کے لیے دست بستہ کھڑی تھیں، اب وہ اس رب العزت کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب بنے گی، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گی۔ یعنی بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہودیوں کا وہاں قوت حاصل کر لینا ہے۔